السلام علیکم۔ میرے چینل انکریڈیبل گرل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج اس خوبصورت مہندی کی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک ایسے بادشاہ کا حیران کن واقعہ جسے تاریخ آج بھی انصاف، رحم دلی اور عوام سے محبت کی مثال کے طور پر یاد کرتی ہے۔ یہ واقعہ ہے ہارون رشید کا، جو عباسی خلافت کے 5ویں خلیفہ تھے۔ انہوں نے تقریباً 786 عیسوی سے 809 عیسوی تک حکومت کی اور ان کا دارالحکومت تھا بغداد۔ وہی بغداد جو اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا علمی، تجارتی اور ثقافتی شہر سمجھا جاتا تھا۔ ہارون رشید صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایسا حکمران تھا جو اکثر رات کے وقت بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں نکلتا تاکہ جان سکے کہ ان کی رعایا حقیقت میں کس حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ ایک سرد رات تھی، بغداد کی گلیاں تقریباً سنسان ہو چکی تھیں، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر چاند بادلوں کے پیچھے چھپتا جا رہا تھا۔ ہارون رشید اپنے خاص خادم کے ساتھ عام لباس میں شہر کے غریب علاقے کی طرف نکلا۔ وہ خاموشی سے چل رہا تھا کہ اچانک اسے ایک ٹوٹے ہوئے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً رک گیا، اس کے چہرے پر پریشانی ظاہر ہونے لگی۔ اس نے آہستہ سے دروازے کے قریب جا کر اندر جھانکا۔ اندر ایک کمزور اور بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ چولہے پر ایک ہنڈیا رکھی تھی اور بچے بار بار پوچھ رہے تھے، امی کھانا کب بنے گا؟ ہمیں بہت بھوک لگی ہے۔ وہ عورت بچوں کو تسلی دے رہی تھی، بس بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ ہنڈیا میں صرف پانی ابل رہا تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ ماں صرف بچوں کو بہلانے کے لیے پانی گرم کر رہی تھی تاکہ وہ انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ یہ منظر دیکھ کے ہارون رشید کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ عورت کے دروازے کھولنے پر اس نے آہستہ سے عورت سے پوچھا، تم بچوں کو خالی پانی کیوں پلا رہی ہو؟ عورت غصے اور دکھ سے بولی، کیونکہ ہمارا خلیفہ ہماری کوئی فکر نہیں کرتا۔ اگر وہ اچھا حکمران ہوتا تو آج میرے بچے بھوکے نہ ہوتے۔ یہ الفاظ سن کر ہارون رشید خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی پہچان ظاہر نہیں کی، بس اتنا کہا، اللہ بہتر کرے گا، اور وہ فوراً واپس بیت المال کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے خود اپنے کندھوں پر آٹے کی بوری، کھجوریں، گھی اور دوسری ضروری چیزیں اٹھائیں۔ اس کے خادم نے عرض کیا، حضور یہ بوجھ مجھے دے دیجئے۔ لیکن ہارون رشید نے تاریخ کا وہ مشہور جملہ کہا کہ جسے آج بھی دنیا یاد کرتی ہے، کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اور پھر وہ خود سامان اٹھا کر اسی گھر پہنچا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جب بچوں کی ماں نے دروازہ کھولا تو پھر سامنے اسی شخص کو پایا، لیکن اس بار وہ سامان کے ساتھ تھا۔ اس نے اندر آنے کی اجازت لی اور خاموشی سے سامان اندر رکھا۔ پھر ہارون رشید نے خود چولہا جلایا اور کھانا پکانے لگا۔ بچے بہت ہی حیران تھے اور ماں بھی حیران تھی، لیکن خاموش کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اور وہ بادشاہ اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا رہا تھا۔ جب کھانا تیار ہوا تو اس نے کھانا فوراً بچوں کو دیا۔ بچے خوشی سے کھانے لگے اور وہ خود ایک کونے میں بیٹھ کر انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، مگر دل میں ایک طوفان تھا۔ وہ رات اس نے وہیں گزاری، صرف اس لیے کہ وہ یقین کر سکے کہ بچے بھوکے نہیں سوئے۔ تو سب سے پہلے ایک بہت ہی سخت حکم جاری ہوا، آج کے بعد میری ریاست میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ چند ہفتے گزر چکے تھے۔ بغداد میں اب بھی لوگ ہارون رشید کے انصاف کے چرچے کیا کرتے تھے، مگر ہارون رشید جانتا تھا کہ صرف لوگوں کی تعریفیں سن لینا کافی نہیں۔ ایک حکمران کو اپنی رعایا کے اصل حالات خود دیکھنے چاہیے۔ اسی لیے ایک رات وہ دوبارہ عام لباس پہن کر بغداد کی گلیوں میں نکلا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، بازار بند ہونے لگے تھے۔ کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے چائے خانوں اور دکانوں کے باہر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہارون رشید ایک پرانے سے چائے خانے کے قریب سے گزرا کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک سخت جملہ پڑا۔ ایک بوڑھا آدمی غصے میں کہہ رہا تھا، یہ سب جھوٹا انصاف ہے، بادشاہ صرف دکھاوا کرتا ہے۔ اگر اسے ہماری واقعی فکر ہوتی تو آج میرے گھر میں بھوک اور بیماری نہ ہوتی۔ یہ سن کر ہارون رشید رک گیا۔ ساتھ بیٹھے لوگ فوراً اس بوڑھے آدمی کو خاموش کروانے لگے۔ ایک شخص نے ڈرتے ڈرتے کہا، اگر سپاہیوں نے سن لیا تو مشکل ہو جائے گی۔ لیکن وہ بوڑھا آدمی رکا نہیں، اس کی آنکھوں میں برسوں کا درد تھا۔ وہ بولا،
مجھے کسی کا ڈر نہیں، میرا بیٹا کئی مہینوں سے بیمار ہے۔ میں نے مدد کے لیے دروازے کھٹکھٹائے مگر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ ہارون رشید خاموشی سے آگے بڑھا اور اس بڑے آدمی کے قریب جا بیٹھا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بابا آخر تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ بڑے آدمی نے ایک لمبی سانس بھری اور آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ وہ پہلے بغداد کے بازار میں کپڑے سینے کا کام کرتا تھا، اسی سے اس کا گھر کا خرچہ چلتا تھا، مگر کچھ عرصے پہلے اس کا اکلوتا بیٹا شدید بیمار ہو گیا۔ علاج پر ساری جمع پونجی ختم ہو گئی، کام بھی چھوٹ گیا اور گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ بوڑھے آدمی نے کہا، میں کئی بار سرکاری اہلکاروں کے پاس گیا مگر ہر جگہ مجھے دھکے دیے گئے، کوئی میری فریاد سننے کو نہیں تیار تھا۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھر آئی۔ پھر اس نے غصے سے کہا، لوگ کہتے ہیں ہارون رشید بہت انصاف پسند ہے، اگر یہ سچ ہے تو پھر میری بیوی اور بچے کئی راتوں سے بھوکے کیوں سو رہے ہیں؟ یہ الفاظ سن کر ہارون رشید کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ ہارون رشید خاموش رہا اور اس دن اس نے ایک اور سبق سیکھا کہ صرف ایک اچھا کام کرنا کافی نہیں، بلکہ مسلسل انصاف اور خدمت ضروری ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر ایک غریب شخص انصاف تک نہیں پہنچ پا رہا تو کہیں نہ کہیں حکومت کے نظام میں کمی ضرور ہے، لیکن اس نے اپنی پہچان ظاہر نہیں کی بلکہ خاموشی سے اس بوڑھے آدمی کا پتہ معلوم کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اسی رات ہارون رشید نے خفیہ طور پر اپنے خادموں کو اس بوڑھے آدمی کے گھر بھیجا۔ گھر میں آٹا، چاول، گھی، کپڑے اور دوائیاں پہنچائی گئیں۔ ساتھ ہی ایک حکیم کو بھی بلایا گیا جس نے اس کے بیٹے کا علاج شروع کیا، مگر ہارون رشید نے صرف یہی نہیں کیا۔ اگلے دن دربار میں اس نے تمام وزراء اور افسران کو جمع کیا اور سخت لہجے میں کہا، اگر میری رعایا میں کوئی شخص بھوکا یا بے سہارا رہ جائے تو اس کے ذمہ دار صرف وہ شخص نہیں بلکہ میں بھی ہوں۔ پھر اس نے حکم دیا کہ بغداد کے ہر علاقے میں ایسے لوگ مقرر کیے جائیں جو غریبوں خبریں روز دربار تک پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلی مہندی کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔